ایک اور اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس وجہ سے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں خاص قسم کی عبادات کی جائیں اور اس میں خاص قسم کے پروگرام ترتیب دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں۔ یہاں تو جھانکنے کی بات ہے، ہر رات نازل ہونے کی بات ہے۔ ہر رات جب نازل ہوتے ہیں اس وقت سب لوگ کیوں سوتے رہتے ہیں؟ اسلام پابندی عائد نہیں کرتا اٹھنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں؟ پھر کتنے ہی لوگ سوئے رہ جاتے ہیں بخشش مانگنے کی بجائے۔ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا وہی وقت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر اس دن کی بات ہے تو ہر پیر، ہر سوموار اور جمعرات بھی پھر خاص دن ہے، پھر یہ مروجہ عبادات تو ان دنوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اس معاملے میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہر دن کی عبادات مختلف کر دیں، اور اسی طرح سے ہر دن کے اذکار بھی مختلف کر دیے۔ کعبہ میں پہنچتے ہیں تو طواف کے ہر چکر کی دعا بھی مختلف کر دیتے ہیں۔ یہ شدت پسندی ہے۔ آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کوئی خاص کرنا چاہیں گے تو یہ سنت سے انحراف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہی عمل پسند ہے، اس کی محبت بھی تب ملتی ہے، مغفرت بھی تب ہوتی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2565 نمبر پر، اور کتنی زیادہ مشابہت ہے دونوں احادیث میں۔ 2 دنوں کے بارے میں بھی وہی بات ہے جو بات نصف شعبان کے بارے میں۔ اس طرح سے تو ہفتے کے ہر 2 دنوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان دنوں میں بھی بخشش ہوتی ہے، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرائیٹیریا وہی ہے، شرک نہ کرے اور اپنے بھائی سے کینہ اور بغض نہ رکھتا۔ لیکن سوموار اور جمعرات کے لیے یہ بات خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ صلح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نے اپنی بخشش کے لیے کچھ اوقات مختص کیے ہیں۔ تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ان دنوں میں، ان اوقات میں اپنی طرف سے عبادات کا تعین کریں۔ اپنی جانب سے ہم عبادات کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ دین ہمارے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ جیسے جی چاہے کوئی کھیتی اگا لیں، چاہیں تو بڑھا لیں، چاہیں تو کھیتی جلا دیں، چاہے تو کاٹ کر رکھ دیں۔ دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرار دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس وجہ سے اسلام کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے، اور اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اس کے ماں سوا اگر کسی اور کا قول یا عمل کوئی شخص حجت تسلیم کرتا ہے جو رسول اللہ کے عمل سے ٹکراتا ہو، تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اس کا ایمان پھر محمد رسول اللہ پر نہیں ہے، اس پر ہے جس کی عمل کو وہ حجت سمجھتا۔